اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے ہماری تعلیم اور ہمارے بچوں کا مستقبل۔ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور ایک سنجیدہ موضوع ہے، اور اس پر میں بحیثیت معلم اور بحیثیت اس طالب علم کے جو ہم 16 سال کی تعلیم کے بعد جس پر بات کر سکتے ہیں، اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کا تعلیمی نظام اس کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوا کرتا ہے، اور یہ ایک انتہائی سنجیدہ موضوع ہے۔ تعلیمی نظام کا جو موضوع ہے یہ انتہائی سنجیدگی کا حامل ہے، جس سے قوم کا اور اس کے بچوں کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے کسی انتہائی اہم موضوع کے بارے میں بھی سنجیدہ نہیں۔ ہمارا قومی مزاج ہے کہ ہم ہر بات کو مذاق میں، مزاح میں، ہنسی اور ٹھٹے میں اڑا کر آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ ہر موضوع کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ آج 70-75 سال کے بعد ہم قوموں کی صفوں میں کہاں کھڑے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ یقین مانیے کہ ہم دنیا کی ساری دولت بھی اگر اکٹھا کر لیں، اس کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی جب تک ہم قوموں کی صفوں میں اپنا نام اور اپنا مقام نہ بنا لیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں ایک نعمت بنا کر عطا فرمایا ہے، اور نہ اس جیسا ملک ہے اور نہ اس جیسی نعمت ہمیں مل سکتی ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بچوں کے اور اس ملک کے مستقبل کے بارے میں ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ قوم کے بچوں کی زندگی کے تقریباً 16 سال یا بعض صورتوں میں 14 سال، بی اے ہو جائے 14 سال، ایم اے ہو جائے 16 سال، ایم فل ہو جائے 18 سال، پی ایچ ڈی ہو جائے تو تقریباً 21 سال یہ تعلیم پر لگ جاتے ہیں، اور ایک خطیر رقم جو کم از کم غریب سے غریب آدمی کے لیے بھی ان 10 12 14 16 سالوں میں تقریباً اس ساری یعنی ان سالوں کے درمیان خرچ ہونے والی رقم کا جو تخمینہ میں نے لگایا ہے، وہ غریب سے غریب آدمی پر تقریباً 20 لاکھ روپے بنتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، کیوں کہ اس میں آپ فیسیں لگائیے، اس میں بچوں کے تعلیمی اخراجات ہوں گے، اس میں اسٹیشنری کے بھی اخراجات آپ شامل کیجئے، اس میں آنے جانے کے جو ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ہیں، اس میں بچوں پر لگنے والی وہ رقم بھی لگائیے جو ان کے کھانے پینے اور کپڑوں پر خرچ ہوتی ہے، تو یہ کسی طرح بھی 20 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوتی جو اس تعلیم کی نظر ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں صفحے کالے ہوتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 10 سال، 15 سال، 14 سال، 16 سال کی تعلیم نے ان بچوں کو اور ان بچوں کو کیا دیا؟ کیا ان کے اندر کی وہ تخلیقی قوتیں جو نمایاں ہونی چاہیے تھیں وہ نمایاں ہوئی؟ کیا یہ اس قابل ہوئے کہ اس دنیا کو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے، کچھ دے سکے، کوئی چیز ایجاد کر سکے، کوئی انوینشن کر سکے، کوئی انوویشن کر سکیں؟
ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ یہ تو ایک طرف، کیا ان بچوں اور بچوں کے درمیان انسانیت ہی پیدا ہوئی؟ کیا ان کے اندر ہمدردی پیدا ہوئی، احساس پیدا ہوا، یا احساس کے بجائے ہماری اس قوم کے اندر بے حسی بڑھ رہی ہے؟ قربانی کے بجائے ہمارے ہاں ذخیرہ اندوزی بڑھ رہی ہے؟ کیا یہ انسان جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں وہ اپنے خود غرضی کے خول سے باہر نکلے؟ ان کے اندر وہ اعتماد پیدا ہوا کہ ہمارا رازق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رزاق ہونے کو مانتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کے اندر یہ بھی اعتماد نہیں ہے کہ اب میرے پاس اتنا بڑا ہنر آ گیا ہے، میں ایک ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں ایک انجینئر بن گیا ہوں، میں ایک پروفیسر بن گیا ہوں کہ میں بھوکے نہیں مروں گا۔ میں اس ہنر کے حوالے سے ہی مجھ میں اتنا اعتماد پیدا ہو جائے کہ میری حاجت مندی جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے، مجھے کسی زیادتی خوری کی، کسی ذخیرہ اندوزی کی، کسی بلیک مارکیٹنگ کی، کسی سمگلنگ کی، کسی چوری کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ دونوں باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔